دوسری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اگر وہ نمونے کے مطابق ہوتی ہیں تو پاس ہو جاتی ہیں، اور نمونے سے کچھ 19-20 الگ ہوتی ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں بنی ہوئی ہے، فیل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی زندگی گزارنے کا جو نمونہ ہے، طریقہ ہے، کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے، جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی باعتبار اعمال کے نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ بے حیثیت ہوگا۔ اس لیے میرا محترم بزرگو دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کے طرف سے فکر مند ہونا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہی اعمال انسان کے ساتھ، آپ اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ 100% آپ کے اعمال ہیں، اور یہی آگے قبر میں جائیں گے، یہی آگے حشر میں جائیں گے۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر، تاکہ ہم جہاں ہو، جس حالت میں ہوں، کہ اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ تم جانتے ہو تمہارے اہل و عیال کی، تمہارے مال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے، اور وہ اپنے تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے تو میں جا رہا ہوں اور آخرت کا سفر میرا تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری مدد کیا کرو گے؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، تو جب تک دنیا میں موجود رہے گا تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں بیان کروں گا کہ ایسے تھے بھائی، تو ایسے تھے، ایسے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد کہ پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے اہل و عیال۔ آپ دیکھو کہ کوئی پھر سالوں گزر جاتے ہیں، 2-4 سال تو آدمی یاد رکھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر یاد دلانے سے کوئی ہاں ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، سکڑ دادا تھے، کسی کو وہ بھی یاد نہیں رہتا۔ زمانہ جتنا گزر جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے کہ پہلوں کا حصہ بھولتے رہتے ہیں، تو بھول گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے گھر والے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو پھر میرا راستہ تو الگ ہوگا، تیرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف چلے جاؤں گا تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا بھائی جو ہے یہ اس کا مال ہے۔ مگر آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی آگے، اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے تو وہ بھی نکال دی جاتی ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز یہ حضرت انسان ہے۔ کفن پہنایا اس لیے آتا ہے، ورنہ قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا کفن، کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی کہ ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، یہ اس کا مال ہے۔ پھر تیسرے بھائی سے ہی پوچھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، تو دنیا میں موجود ہے جب تک میں یہاں رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچوں گا، قبر میں پہنچے گا تو میں وہاں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تجھ سے فرشتے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کی ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تو تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کراؤں گا، میں وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔
پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کام والا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری رہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دیں گے، اصل کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ بھائی تم مستقل سامنے ویڈیو بنا رہے ہو بیٹھے ہوئے۔